اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ چھٹے پارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ مائدہ کا 4تھا رکوع۔ آج کے درس میں الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ آدھا مکمل ہو جائے گا، نصف ہو جائے گا۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی کچھ آیتیں ہمارے آج کے درس کا حصہ ہیں۔ وقت کی مناسبت سے جتنا ہو سکا انشاءاللہ تعالی، ارادہ تو 6-7 آیتوں کا ہے، باقی اب جتنے وقت میں گنجائش ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے محبوب ان پر تلاوت کیجئے، نبأ ابنی آدم بالحق، آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر کو۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ تو قال، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا، لأقتلنک، اپنے دوسرے بھائی سے کہ میں تجھے ضرور بالضرور قتل کروں گا۔ قال، تو وہ بولا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر لے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ عالمین کے سارے جہاں کے مالک سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی تیرے ہی سر آئے، تو جہنمیوں میں سے ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالمین کی جزا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ، تو اس کے نفس نے اس کے لیے قتل اخی، اپنے بھائی کا قتل آسان کر دیا۔ فقتلہ، اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل آسان کیا۔ فقتلہ، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، تو وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہاں تک کا یہ معاملہ ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب آئیے یہ جو میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے 27، 28، 29، 30 4 آیتیں پڑھ لی ہیں، جس کا ترجمہ آپ نے سن لیا، کیونکہ ترجمے میں ایک ربط تھا
تو میں نے چاہا کہ پہلے پوری آیتوں کا ترجمہ کروں تاکہ آپ کو ترجمے کا ربط سمجھ میں آ جائے کہ کیا گفتگو ہوئی دو بھائیوں کے درمیان، قتل کا سبب کیا بنا، آیتوں سے واضح ہے۔ اس کی تفسیر میں نے ہر درس قرآن کی طرح اس درس قرآن کے لیے بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر رازی کو ان 6-7 آیتیں یہ اور اسی طرح یہ 4 آیتیں ہیں، 4 آیتیں آگے کی بالتفصیل میں نے تفسیر رازی کو پڑھا۔ اسی طریقے سے تفسیر جلالین، اس تفسیر کو لکھنے والے 2 بزرگ ہیں اور دونوں کا نام ہی جلالین ہے، جلال الدین ہے۔ ایک ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ دوسرے ہیں حضرت علامہ جلال الدین محلی۔ جلال الدین محلی نے آخری 15 سپارے لکھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو علامہ جلال الدین سیوطی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بالکل انہی کے طریقے پہ انہوں نے باقی 15 سپارے لکھے۔ اور آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، جلال الدین محلی نے جو لکھی ہے اور جلال الدین سیوطی نے جو لکھا ہے، آپ فرق نہیں کر سکیں گے کہ 2 آدمی بات کریں، دونوں میں فرق ہوتا ہے، لکھیں ان کی تحریر میں فرق ہوتا ہے، لیکن جلال الدین محلی کے آخری 15 سپارے، جلال الدین سیوطی کے پہلے 15 سپارے تفسیر کے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ 2 لکھنے والے ہیں، ایسا لگے گا کہ ایک ہی مصنف نے پوری تفسیر کی ہے۔ تو بڑے کمال کے بزرگ گزرے ہیں، بڑی معتبر تفسیر ہے، اس کو پڑھ کے عالم جو ہے وہ طلبہ عالم بنتے ہیں۔ تو اس تفسیر کو بھی الحمدللہ میں نے اس مقام پہ پڑھا ہے۔ اور تیسری تفسیر، 2 تفسیریں یہ عربی کی ہیں، تیسری تفسیر اردو کی ہے، تفسیر صراط الجنان۔ تو جو تفسیر رازی نے جو اس مقام پہ راز کھولے ہیں اور باتوں کو واضح کیا ہے، تو امام فخر الدین رازی کی وہ تفسیر اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے اس آیتوں کا ربط بھی قائم کیا ہے اور بتایا کہ اس سے جو پہلی آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اسی سورت کی آیت نمبر 11 میں، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ وہ نعمت کیا ہے کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھ تم پر دراز کرے، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ کفار قریش نے، دشمنوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں پر ہاتھ بڑھائیں، انہیں پکڑیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہاں پر جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں بھی ایک بھائی نے اپنا ہاتھ دوسرے بھائی کی طرف بڑھایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ یہ اللہ کا تم پر انعام ہے کہ تمہاری طرف، یہاں تو بھائی بھائی کی طرف ہاتھ بڑھا گیا، اللہ نے تمہارے دشمنوں کو بھی تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے نہیں دیا۔ اے ایمان والو یہ اللہ کا تم پر انعام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دشمن کا شر تم تک نہیں پہنچا، یہ اللہ کے فضل سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑی نعمت عطا کی۔ ٹھیک ہے، تو جو دوسرے یہود تھے، عیسائی تھے، ان میں حسد پیدا ہوا۔ جب توریت اور انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں تو ایمان کیوں نہیں لائے؟ حسد کی وجہ سے، کہ سارے نبی بنی اسرائیل سے آئے ہیں، یہ آخری نبی بنی اسماعیل سے کیوں آیا؟ یعنی ایک جس طرح قوموں میں ہوتا ہے، لیڈروں میں ہوتا ہے، سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ قائد ہماری قوم سے ہونا چاہیے، بڑا ہمارے خاندان سے ہونا چاہیے، اس خاندان سے کیوں ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ تو یہودی اور عیسائی ایمان نہیں لائے حسد کی وجہ سے،
پھر فرماتے ہیں کہ ہر حدیث پاک کو نقل کیا، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے بھی نعمت عطا کی ہے اس کے ساتھ حسد کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی نعمت دیا جاتا ہے اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ ہر ذی نعمت، کل ذی نعمت محسود، جس کے پاس بھی نعمت ہے وہ حسد کا شکار ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر ہوا۔ فرمایا سچائی کے ساتھ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کیجیے۔ یہاں علامہ رازی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ انہیں سنائیے۔ حق کے ساتھ، حق کے ساتھ کیا مطلب؟ کیونکہ عموماً قصے جو ہوتے ہیں وہ تفریح کے لیے سنائے جاتے ہیں، قصہ برائے قصہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے انفارمیشن مل جاتی ہے، خبر مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب یہ قصہ برائے خبر نہ ہو، یہ قصہ برائے قصہ نہ ہو، یہ قصہ حق کے ساتھ ہو۔ حق کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد جو اس میں عبرت ہے لوگ اس عبرت کو حاصل کریں۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قصہ جو ہے برائے قصہ نہیں ہے، اس میں عبرت اور سبق کیا ہے۔ اب آئیے اس قصے کی طرف۔ فرمایا آدم کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیجیے۔ قصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑھایا تو ایک آدم سے ہی بڑھے نا، اور انسان کے بڑھنے کا سلسلہ کیا ہے؟ نکاح، میاں بیوی کے ملنے سے اولاد پیدا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اور کوئی انسان تو تھا نہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے جائز رکھا تھا بی بی حوا کے ہر حمل میں۔ آواز بہت گونج رہی ہے اس کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام بی بی حوا کے ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک حمل میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے وہ آپس میں بہن بھائی، دوسرے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے وہ بھی بہن بھائی ہوتے تھے، لیکن پہلے حمل کی لڑکی سے دوسرے حمل کے لڑکے کا نکاح جائز تھا۔ ایک حمل سے جو لڑکی اور لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نکاح جائز نہیں تھا، گویا وہ بہن بھائی تھے، دوسرے بہن بھائی نہیں تھے، یوں سمجھ لیں۔ تو جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی ایک حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی بڑی خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ حسن میں کم تھی۔ جب آدم علیہ السلام نے نکاح کا معاملہ کیا، ارادہ فرمایا، تو آپ نے کہا کہ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہوگا، قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہوگا۔ تو قابیل نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جو میری بہن ہے میرا نکاح اسی سے کرو۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ حکم ربی ہے۔ اس نے کہا نہیں، حکم ربی نہیں بابا جان، یہ آپ کی رائے ہے، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ ان سے کہو کہ قربانی کو پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول کر لی گئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس کا نکاح دوسری بہن کے ساتھ ہو جائے گا۔ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ قرآن کہتا ہے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جو قابیل تھا وہ کام کرتا تھا کھیتی باڑی کا، اور جو حابیل تھے وہ کام کرتے تھے مویشیوں کا، جانوروں کا۔
جب حکم ہوا کہ قربانی پیش کرو تو ہر ایک کے پاس جو تھا وہ لے آیا. جو حابیل تھے انہوں نے بڑا خوبصورت جانور اپنے جانوروں میں دیکھا, معائنہ کیا, سب سے خوبصورت جانور تھا وہ لے کر آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں. جو قابیل تھا اس کی نیت ہی خراب تھی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اس نے یہ نیت کی تھی کہ میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو, میں نے نکاح تو اپنی بہن سے ہی کرنا ہے. اور اس نے اس کے غلے میں جو سب سے ردی قسم کا غلہ تھا وہ لے کر آیا قربانی کے لیے. قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ برستی تھی اور اسے جلا دیتی تھی. جس کی قربانی جل گئی وہ قبول ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ برسائی, حابیل کی قربانی کو جلا دیا, حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. اب یہ ہوا کہ حابیل کا نکاح اس بہن کے ساتھ ہوگا. یہ عموماً لوگ بھول جاتے ہیں کہ حابیل قاتل تھا یا قابیل قاتل تھا. قتل کس نے کس کو کیا واقعہ تو تقریباً سنا ہوتا ہے. تو میں نے اس کو یوں یاد رکھا ہے کہ قابیل قاف سے آتا ہے اور قاتل بھی قاف سے آتا ہے. تو جو قاتل ہے اس کا نام قاف سے ہے, تو یاد رہ جاتا ہے کہ قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو. تو آپ اس کو یوں یاد رکھ سکتے ہیں. تو قربانی قبول ہوئی حابیل کی. اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ ایسا کیوں ہوا, میری قربانی قبول کیوں نہ ہوئی. تب اس نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا بھائی تو مجھے کیوں قتل کرے گا؟ کہا اس لیے کہ میری قربانی قبول نہیں. یہ حسد ہے کہ اس کی قبول کیوں ہوئی, میری قبول کیوں نہیں ہوئی. یہ حسد ہے. اور سب سے پہلے قتل کا سبب حسد بنا ہے. اسے اللہ نے نعمت سے نوازا نا, اس نعمت پر حسد کیا گیا. معلوم ہوا کہ کائنات کا پہلا گناہ حسد ہے. اور حسد کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا کہ اللہ نے اسے یہ نعمت کیوں دی, مجھے کیوں نہیں دی. اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. حسد بڑا خبیث گناہ ہے. حاسد کی نیکیاں ایسے جل کے راکھ ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. تو خیر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب یہاں پر تفسیر رازی نے تو بڑی تفصیل کی کہ جان بچانا تو فرض ہے نا, پھر حابیل کو چاہیے تھا اسے روکتا تو صحیح, روکا کیوں نہیں اسے. تو پوری اس کی تفصیل بیان کی کہ انہوں نے جو حابیل نے کہا تھا میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دفاعی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, بلکہ برائے قتل ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. تو ہاتھ بڑھاتا ہے تو بڑھا, میرا ہاتھ قتل کے لیے نہیں بڑھے گا. آیت کا مطلب یہ ہے, آیت کا مطلب یہ نہیں کہ حابیل نے دفاع سے بھی انکار کر دیا تھا. پھر کہتے ہیں یہی وجہ ہے, علامہ رازی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حابیل جب سو گئے تو قابیل نے ان کو قتل کیا تھا. اگر وہ دفاعی پوزیشن نہ لیتے تو جاگتے میں قتل کر لیتا. تو جان بچانا بالکل فرض ہے, دفاع کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ اولاً دفاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے اس کے شر کو روکو, جس طرح رک سکتا ہے روکنے کی کوشش کرو. اگر وہ قتل سے ہی رکتا ہے تو پھر دفاع یہ بھی ہے کہ سامنے والے کو قتل کر دو, کیونکہ اس کا جو شر ہے آپ سے اسی صورت میں رک سکتا ہے جب آپ اسے قتل کر دیں. اسی لیے جیسے ڈکیتیاں ہوتی ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, تو اس میں جائز ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے سامنے والے کو قتل کر دیں, کیونکہ وہ آپ کے قتل کے در پہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اعتراض کو دفع کر دیا. اور پھر یہاں پر جب حابیل سو گئے تھے تو شیطان آیا, اور شیطان کے ہاتھ میں پرندہ تھا, کیونکہ اس سے پہلے کبھی قتل نہیں ہوا.
تو حابیل کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ قتل کیسے کیا جائے گا، کس چیز سے کیا جائے گا، کیا کروں میں. تو ابلیس کے ہاتھ میں پرندہ تھا، اس نے پرندے کو پکڑ کے اس کا سر پتھر پہ مارا جس سے پرندہ مر گیا. تو قابیل نے یہ دیکھا کہ اچھا قتل ایسے کیا جائے گا، تو اس نے پتھر حابیل کے سر پہ مار کے سر کو کچل دیا تھا، اور اس طرح اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا. پھر تفسیر رازی نے لکھا کہ اب وہ پریشان تھا کہ اس کی لاش کو کہاں کروں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی مرا ہی نہیں تھا، نہ کسی کو دفن کیا گیا، کوئی معاملہ نہیں تھا. تو 1 سال تک اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنے بھائی کی لاش کو گھماتا رہا، اور جیسے اس نے قتل کیا اس کا پورا جسم کالا سیاہ ہو گیا. گھماتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے کو، کوے کو بھیجا، جسے قرآن نے ذکر کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ. اللہ نے کوے کو بھیجا. کوے نے زمین میں اپنی چونچ سے مٹی کو ہٹایا، زمین کو کھودا. لِيُرِيَهُ. کیوں کیا؟ تاکہ وہ اسے دکھائے، قابیل کو دکھائے. کیف یواری سوءۃ اخی. وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا سکتا ہے. 2 کوے آئے، آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر دیا. پھر جس نے قتل کیا تھا اس کوے نے زمین کو کھودا، یہ قرآن فرماتا ہے، اور اس کے اوپر اس میں گڑھے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی. جب قابیل نے یہ دیکھا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی. اس نے کہا ہائے افسوس، میں اتنا عاجز ہو گیا کہ میں کوے جیسا بھی نہیں ہوں. 1 سال سے گھما رہا ہوں بھائی کو، اور اس نے مجھے سکھا دیا کہ کیسے لاش کو چھپانا ہے. فاصبح من النادمین. تو وہ ہوا نادمین میں سے، اسے ندامت ہوئی کہ ہائے کوا بھی مجھ سے سمجھدار نکلا. تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا کر پھر آدم علیہ السلام کے پاس گیا تھا. آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں اس کا وکیل تھوڑی ہوں، مجھے کیا پتا کہاں ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو نے اسے قتل کر دیا ہے، تیرا جسم، اس کی سیاہی اور اس کی تمہارے جسم کی رنگت بتا رہی ہے کہ یہ عام رنگت نہیں ہے، یہ گناہوں کی رنگت ہے، قتل کی رنگت ہے. تو پہلے ایسے ہوتا تھا، کوئی گناہ کرتا تھا نا اس کے جسم سے عیاں ہوتا تھا، کوئی جھوٹ بولتا تھا اس کے منہ سے بدبو آتی تھی، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا. اب ہم پر یہ علل اعلان چیزیں تو ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سے سیاہی آتی ہے. اب گناہ کرے تو دل اس کے کالے ہو جاتے ہیں، نتیجہ پھر اسے ہدایت جو ہے اثر نہیں کرتی. پھر یہ بھی وہاں سے اپنے والد آدم علیہ السلام کو چھوڑ کے چلا گیا، اور پھر اس کو شیطان نے بہکایا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں شامل کریں گے. شیطان نے اس کو بہکایا کہ دیکھ تیرے بھائی حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی. اس نے کہا ہوئی تھی. کہا اس لیے ہوئی تھی کہ وہ پتھروں کو پوجتا تھا، آگ کو پوجتا تھا، اس لیے ہوئی تھی اس کی قبول. بھائی آسمان سے آگ برسی نا؟ اس نے کہا آگ برسی. تو آگ کیوں آئی اس کے پاس، تیرے پاس کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ وہ آگ کی عبادت کرتا تھا، تو آگ نے آ کے اس کی قربانی کو لیا. تو بھی آگ کی عبادت کر تاکہ تیری قربانیاں بھی قبول ہوں، تو بھی مقبول بن جائے. تو اس نے سب سے پہلے، یہ قابیل ہے جس نے آگ کا کمرہ بنایا، ایک کمرہ بنایا، اس میں آگ روشن کی اور اس کو پوجنے لگا، اس کی عبادت کرنے لگا. تو آپ دیکھیے کہ حسد انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے. تو اللہ نے جس کو نعمتیں دی ہیں اس کے لیے دعا کریں، اور جو اس کو دینے والا ہے اسی سے مانگیں کہ یا اللہ اس کو بھی تو دینے والا ہے، مجھے بھی نعمت عطا فرما. اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بھائی سے بھی اس نعمت کے زوال کی تمنا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سچے قرآنی واقعے سے ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.